السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کے مقابلے اس جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے ہیں اور ہم اپنی اصل قبر والی زندگی کی طرف 7 دن قریب ہو چکے ہیں اور اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ پچھلے 7 دن بڑے آرام سے گزارا، ہمیں توفیق دی، ہم نے نیک کام کیے، ہم نے عبادت کی، ہم نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ آئندہ کے 7 دن اور آئندہ کی بچی ہوئی زندگی جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی اس سے بچیں اور ان کوتاہیوں کو دور کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور خوبصورتی پیدا کریں۔ جیسے کہ اس مسجد میں معمول ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھے جاتے ہیں اور میں اس ملفوظ کی روشنی میں مختصر سا بیان کر دیا کرتا ہوں۔ آج کا ملفوظ نمبر 526، فرمایا کہ نفس تو شیطان سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ شیطان کو بھی نفس نے ہی برا بنایا تھا۔ وہ بالذات تو بذات نہ تھا، نفس کی قید میں آ کر بالذات بنا، تو یہ نفس جو ہے شیطان کا بھی باپ ہے۔ یہ پورا ملفوظ تھا۔ حضرت انسان کی نفس کو شیطان سے بھی بڑھ کر بتا رہے ہیں۔ شیطان کی برائی اور اس کی گناہ وہ کتنی بڑی ہے وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین سے بغاوت کی اور جو ہے قیامت کے دن تک اللہ نے جو انسان بنایا اس کو بہکانے کا ٹائم مہلت اللہ سے لے لی اس نے۔ تو وہ اتنی بڑی گناہ، اس سے بڑھ کر جو ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ نفس اس سے بھی زیادہ بری ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بری ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کو بھی نفس ہی نے بہکایا تھا، نفس کی قید میں آ کر ہی وہ اللہ رب العالمین سے اس نے بغاوت کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، ہر وہ انسان کے ساتھ میں وہ نفس جو ہے شامل ہے۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی بڑی برائی چل رہی ہے۔ وہ شیطان کو مردود قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے اس نفس کی قید میں آ کر نفس کی برائی کا استعمال کیا۔ وہ بھی تو بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اگر انسان کوشش کرے اس کی عبادتوں کو اپنے اندر اتارنے کی تو شاید مشکل ہو جائے گا۔ وہ اتنی بڑی فرما برداری اللہ کی کرتا تھا، اللہ کی اتنی بڑی عبادت کرتا تھا، اس کو وہ درجہ ملا تھا کہ بھئی وہ آسمان تک پہنچ جاتا تھا۔ وہ فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا، اس کا درجہ دیکھے کتنا بڑا ہے۔ اس کو بھی اس نفس مکار نے، حضرت نے استعمال کیا ورڈ، یہ نفس مکار، فریبی، یہ تم کو بہکانے والا،
اس نفس کو مکار کہہ کر پکارا کہ اس نے اس شیطان کو نہیں چھوڑا، تو میرے بھائی ہم اور آپ کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے کہا کہ تو اپنی کوشش کرتے رہے، لیکن میرے ماننے والے بندے جو ہے، میرے مجھ پہ ایمان رکھنے والے جو بندے ہیں، وہ تجھ سے دور رہیں گے اور میری طرف ان کی عبادت اور ایمان جو ہے مضبوط رہے گا، اور جب بھی وہ گناہ کریں گے مجھ سے معافی طلب کریں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اس مولا کی مدد وہ انسان پر پہنچی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے تو آج انسان کا کیا حال ہوتا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم اس نفس مکار سے بچنے کی صلاحیت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ نفس کیا ہے؟ آج دیکھیے بھائی، انسانی جسم کی انجینئرنگ جو ہے وہ سائنسدانوں نے جو ہے کھرود کے ایک ایک چیزوں کے اوپر سٹڈی کر کے انسانی جسم کی انجینئرنگ کو جو ہے عام کیا ہے، سمجھ گئے کہ بھئی یہ کیسے بنا ہے۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی نسوں کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا، اور اس کے ہر فنکشن کو انہوں نے جاننے کی کوشش کی، اور وہ کہیں حد تک کامیاب ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے روبوٹ بنا دیا، سائنسدانوں نے روبوٹ بنا دیا۔ ہم اگر جسمانی اعتبار سے دیکھو تو انسان کے اندر اور روبوٹ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ روبوٹ ہر کوئی وہ کام کر جاتا ہے جو انسان کا ہاتھ کرتا ہے، پیر کرتا ہے، منہ بولتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، ظاہری طور پہ ہر وہ کام جو ہے انسان کا وہ روبوٹ کر لیتا ہے۔ تو جسم کو جو ہے سائنسدانوں نے اس کی پکڑ کر لی، لیکن نفس کی پکڑ بھائی ابھی تک نہیں ہوئی، جس کے وجہ سے نفس کیا کرتا ہے؟ نفس انسان کے اندر چاہت پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر یہی فرق ہے، فرشتوں کے اندر اور انسان کے اندر اگر دیکھو گے تو یہی فرق ہے۔ فرشتوں کے اندر صرف فرما برداری ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جی حضوری رکھا ہے، فرما برداری رکھا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پوری طرح اسی طرح عمل میں کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو فرشتوں کے اندر انسان کے اندر یہ فرق ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ چاہت پیدا کی کہ اس کے اندر یہ چاہت ڈالی کہ بھئی کوئی چیز وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہٹ کر، اور اس کو خود مختیاری بنایا، وہ چاہے تو جی حضوری کر سکتا ہے، نہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر یہ فطرت پیدا کری اللہ تعالیٰ نے۔ تو روبوٹ کے اندر جو انسان نے جسم بنایا، ایک روبوٹی جسم بنایا، اس کے اندر حکم بجا لانے کی، جی حضوری کرنے کی صفت اس کے اندر ڈالی اس کے اندر، لیکن اس کے اندر سوچ اور چاہت کی صفت انسان نہیں ڈال پایا، کیونکہ نفس تک وہ پہنچا ہی نہیں ابھی تک۔ کہیں گے بھائی کیا بات ہے، نفس کیا ہے؟ آپ دیکھیے جیسے کہ زمین ہے جس پر ہم لوگ ہیں، اور آسمان ہے، دو چیز ہے۔ ہم کو اوپر کی چھت نظر آ رہی ہے کہ اوپر ایک چھت ہے اور زمین ایک پیر رکھنے کے لیے زمین ہے، اس کے بیچ میں جو ہے ہوا چلتی ہے، اس سے ہم کو آکسیجن ملتا ہے،
اگر یہ ہوا اور آکسیجن نہ ہو تو ہماری زندگی جو ہے چند منٹ میں ختم ہو جائیں گے، ہم چند سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، لیکن وہ نظر نہیں آتی میرے بھائی۔ تو انسانی جسم کے اندر وہ جسم زمین ہے اور روح آسمان ہے، وہ بھی بہت دور ہے، ہم کو وہ بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ بھئی وہ روح ہے۔ وہ دونوں کے درمیان میں نفس ہے جس کا زیادہ تعلق جو ہے روح سے جڑا ہوا ہے، اس لیے آج تاریخ تک سائنسدان جو ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں کر پائے میرے بھائی۔ تو ہماری نفس جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہی، ہماری نفس ہمارے قابو میں نہیں، تو یہ نفس ہے میرے بھائی۔ ہمارے انسان کا بہت اہم رول جو ہے اس نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پوری زندگی اسی نفس کے بیس کے اوپر انسان بتاتا ہے میرے بھائی۔ آج ہر کوئی جو ہے اس نفس کے اندر، اس کی بگاڑ کے اندر جو ہے شامل ہے۔ اب دیکھیے بھائی رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، مشکل سے جو ہے 10-12 دن نہیں بچے ابھی اس کو۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین جو ہے قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی باوجود اس کے شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اصل شیاطین تو قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن انسان کے خون کے اندر، نفس کے اندر جو برائی بھری ہوئی ہے وہ کہاں سے قید ہوگی بھائی؟ وہ تو ہماری کی ہوئی ہے، ہماری پیدا کی ہوئی ہے، ہمارے قابو میں ہے، وہ کہاں سے ختم ہوگی؟ اسی برائی اور اسی برے نفس کے وجہ سے جو تم نے پورا سال جو ہے اپنے نفس کو کے قابو میں رہ کر، نفس کی برائی کے قابو میں رہ کر آپ نے نفس کی جی حضوری کی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین باوجود اس کے کہ بھئی قید ہو جاتے ہیں، لیکن تمہاری برائی جو ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے، وہ اپنی برائی سے انسان جو ہے نیک اعمال کی طرف سے دور ہو جاتا ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی وہ عبادت نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں دیکھیے 10 دن 12 دن اور باقی ہے رمضان کے مہینے کو شروع ہونے کو۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ بھئی کوئی بھی عمل اگر انسان 40 دن تک کا اگر احتیاط کے ساتھ کر لو میرے بھائی، تو وہ عمل میں پختگی آ جاتی ہے۔ 40 دن تک آپ نماز پڑھ لو جماعت کے ساتھ میں، تو نماز کی عادت اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد فرماتا ہے، اور برائیاں جو ہے آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے چہرے پہ سنت رکھ لو، داڑھی مت منڈواؤ آج سے، یہ ارادہ کرو کہ بھئی چلو آج رمضان کے مہینے میں تو ہم نہیں اپنے چہرے پہ وسترا گھماتے ہیں، آج 10 دن پہلے سے ہی نہیں گھماتے، چلو چاند رات کو جو ہے وسترے گھومتے ہیں، سر کے اوپر سٹائل بنائی جاتی ہے، سلون میں جو ہے گردی ہوتی ہے، ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی چاند رات کو ہم یہ منڈوا دیں گے، یہ سوچ کے جو ہے رمضان کے 10 دن پہلے جو ہے ارادہ کر لو میرے بھائی۔ تو دیکھیے رمضان کے مہینے کی برکت آپ کے اوپر کیسے حاصل ہوگی۔ ہم اتنی قربانی دے سکتے میرے بھائی، کوشش کرو آپ سب حضرات جو ہے جو یہاں پر موجود ہے، جن کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، لباس سنتی طریقے سے نہیں ہے، اس کی کوشش کرو بھائی، نفس کو جو ہے قابو میں کرنے کی کوشش کرو، یہ طریقے بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے بھائی دنیا کا بھی نظام ہے، اگر آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہو یا آپ کسی دفتر کے جو ہے ذمہ دار ہو، جو آپ کی زیادہ جی حضوری کرتا ہے، جو آپ کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے، آپ کے حکم کو جیسا حکم آپ نے دیا ہے ویسے عمل میں لاتا ہے، آپ اس کو اپنے قریب رکھتے ہو بھائی۔ اگر آپ کے اندر وہ جی حضوری کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ جس دفتر میں کام کر رہے ہو اس دفتر کا جو ذمہ دار ہے وہ آپ کو اپنے قریب رکھتا ہے میرے بھائی، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اور جو نافرمانی کرتا ہے، سیٹ کچھ کہتا ہے کہ بھئی یہ کرو، اس کے عوض میں دوسرا کچھ کرتا ہے، سیٹ کچھ مشورہ دیتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے کام ہونا چاہیے، وہ اپنی حجت پیش کرتا ہے،
تو وہ سیٹ بھی کیا کرتا ہے، اس کو اپنے سے دور رکھتا ہے، بھائی تو اپنے کام میں مصروف رہے، میرے قریب مت آ، تو اس کی ترقی بھی نہیں ہوتی بھائی۔ تو دنیا کا یہ نظام ہے، دنیا میں جب جو آپ اگر انسان کی ایک جس کے ماتحت آپ کام کرتے ہیں، وہ آپ کی نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے اور آپ کی نافرمانی کے اوپر آپ کو اپنے قریب نہیں کرتا، آپ کو جو ہے اس کے فیض نہیں پہنچاتا ہے، تو میرے مولا نے بھی اسی طریقے سے معاملہ کیا ہے میرے بھائی۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے، یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے اندر نافرمانی ہے، اور فرشتوں کے اندر نافرمانی نہیں ہے میرے بھائی۔ فرشتے جو مخلوق اللہ نے بنایا اس کے اندر نافرمانی نہیں ہے، وہ جی حضوری والی مخلوق ہے، اس کے اندر صرف جی حضوری ہے۔ کوئی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے تو صرف اسی کام کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو متعین کیا ہے اسی کام کے اندر لگا ہے۔ تو دیکھیے میرے مولا نے ان لوگوں کو کتنے اپنے قریب رکھا ہے بھائی، اور ہمارے اندر نافرمانی ہے تو ہم کو دیکھیے کہ بھئی اس آسمان ساتویں عرش سے ہم کو کتنے دور رکھا ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی آپ لوگوں کا بھی یہی سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی فرمانی کرے گا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، اس کے ایمان میں پختگی پیدا کرے گا، تقوی میں مضبوطی پیدا کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو بھئی اللہ اس کے نزدیک اس کو اپنے بلا لیتے ہیں، وہ فرما بردار بندہ ہو جاتا ہے اللہ کا۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ بھئی اس مولا کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو بھائی۔ کیوں نہیں اس طریقے کو آپ جو ہے اپناتے ہو؟ دنیا کے اندر چند روپیوں کی لالچ کے وجہ سے کہ میں اپنے سیٹ کی، میں اپنے ذمہ دار کی جی حضوری کروں گا تو میری تنخواہیں بڑھے گی، آدمی جو ہے وہ وقت سے پہلے دفتر پہنچ جاتا ہے اور بھرپور دن بھر جو ہے با احتیاط کام کرتا ہے، اور دفتر کے ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ دفتر میں رہ کر اپنے ذمہ دار کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے میری ترقی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، کون سی بات ہے جو آپ کو روکتا ہے اس مولا کو قریب کرنے سے؟ کیوں نہیں اپنے وقت بھی اس مولا کو راضی کرنے کے لیے لگاتے ہو بھائی؟ نفس جو ہے بھائی قرآن شریف کے اندر آتا ہے نفس تین طریقے کے ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، جو صرف انسان کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے، کوئی چیز کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اور برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ برائی کر لو، یہ نفس امارہ ہے۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کو، سائنسدانوں نے اچھی مثال دی ہے، کسی سائنسدان سے جو ہے میں نے یہ اس کی کتاب میں پڑھا ہے، یہ اس کی مثال بچے سے جوڑ دی اس نے کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس کے اوپر نفس کے اثرات نہیں ہوتے بھائی۔ جو خوراک، جو طریقہ ہے زندگی بتانے کا ماں کے پیٹ کے اندر طے ہے، اسی طریقے پہ وہ اپنے ماں کے پیٹ میں اطمینان سے رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، نفس امارہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت پر وہ روتا ہے، چلاتا ہے، اس کی حاجت پر وہ روتا ہے، چلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت میں اس کی منہ کی حاجت جو ہے یہ ضرورت ہوتی ہے اس کی، اور دوسری چیزوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کوئی اس وقت میں میرے قریب ہے نہیں ہے، کیا میرے گھر میں میری ماں کے پاس، ماں کے گود میں سینے میں دودھ ہے نہیں ہے، میرے گھر میں میرے باپ کو پیسے ہے نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی فکر نہیں۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میری ضرورت ہے، میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، میرے زبان کو جو لذت پہنچی ہے وہ لذت میرے منہ میں ڈالا جائے۔ یہ نفس امارہ ہے کہ چاہت، اس کی چاہت جو ہے وہ اس کو پہنچنی چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر
جو چاہت پیدا ہوتی ہے گناہ کرنے کی، اس چاہت کے اوپر اس کو اس کی بالکل فکر نہیں ہوتی ہے کہ بھئی اس چاہت سے کیا نقصان ہوگا، معاشرے میں کیا خرابی پیدا ہوگی، جس انسان کے ساتھ میں اپنی جس شخص کے ساتھ میں اپنی چاہت پوری کرنے کی، ہوس پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو کیا نقصان ہوگا، میرے کو اگر چوری کا اگر عادت پڑی ہے، چوری کرنے کی اگر میرے اندر چاہت پیدا ہوئی ہے، تو اس گھر سے جس کے گھر سے میں پیسہ چراؤں گا، اس گھر میں کیا حال ہوگا، اس پیسے کی اس کو کیا ضرورت ہوگی، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا، اور وہ اپنے نفس کی چاہت کے اوپر جو ہے ہر وہ برائی کر جاتا ہے۔ تو یہ بچے کی مثال دی ہے اس میں کہ بھئی وہ بچہ جو ہے جس کے اندر کوئی اس طریقے کی کوئی خیالات نہیں آتے اور نہ دنیا میں اس کی کوئی فکر ہوتی ہے، اس کو صرف یہ فکر ہے کہ مجھ کو ضرورت ہے میرے دودھ پینے کی، میرے منہ کے اندر وہ دودھ کا لذت جو ہے پہنچنی چاہیے، وہ میرے کو ملنا چاہیے، بس اس کے لیے وہ روتا ہے، چلاتا ہے اور اس کی جو ہے ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں پھر آگے جو ہے نفس لوامہ، دوسری نفس جو ہے وہ نفس لوامہ قرآن کے اندر آیا۔ یہ نفس کا کیا کام ہے، یہ نفس کیا کرتی ہے، یہ برائی تو کر جاتی ہے اور برائی کرنے کے بعد میں افسوس کرتی ہے، ارے اللہ میں نے برا کر لیا۔ یہ دوسرا اسٹیج ہے بھائی نفس کا۔ کہ برائی کی طرف آمادہ ہو جاتی ہے، کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ میں نے برائی کر لی، اب جو ہے چاہت نفس امارہ کو جو چاہت پیدا ہوئی وہ نفس لوامہ نے کر لیا، لیکن اس کے بعد افسوس کیا، او ہو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نفس لوامہ میں لچک ہے، ہمیشہ جو ہے یہ ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بھئی علماء کرام کہتے ہیں ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، اس کے اندر محبت بھی ہے، اس کے اندر جو ہے دشمنی بھی ہے، اس کے اندر فرما برداری بھی ہے، اس کے اندر نافرمانی بھی ہے۔ تو نفس لوامہ کیسے ہوتا ہے، دیکھیے آپ کیسے اس کے اوپر قابو کرو گے۔ تو سائنسدانوں نے اس کا لکھا ہے کہ جب بچہ 1 سال کے بعد میں جب بچے کے اندر سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، 1 سال سے لے کے 3 سال تک کا والدین جو ہے اس کی تربیت کرتے ہیں، وہاں پر اس کو جو ہے اپنی خود کی حیثیت ایک سمجھ میں آنے لگتی ہے، بچے کو اپنے وجود ہونے کی ایک میں کچھ ہوں اس طریقے کی خیالات اس کے اندر سمجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر اس کے اندر یہ جب چاہت آتی ہے کہ بھئی یہ مجھ کو چاہیے، تو وہاں پر اس کے اندر یہ بھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس چاہت سے دوسرے بھی جڑے ہوئے ہیں، کہ دوسروں کے بھی اثرات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر میرے کو بھوک لگی ہے تو میری ماں مصروف ہے، وہ کچھ ٹائم اس کے کام کے اندر مصروف ہے، وہ نہا رہی ہے، وہ بیت الخلاء میں گئی ہوئی ہے، تو یہ اس کے اندر انتظار کرنے کی کہ بھئی ہاں اگر مجھ کو فوراً یہ چیز نہیں ملے گی، مجھ کو انتظار کرنا پڑے گا، تو یہ اس کے ساتھ اس کے اندر یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ دوسرے بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے اندر کسی چیز کی برائی کا اگر خیال آتا ہے اور اس کو گھر والے جو ہے اس سے روکتے ہیں، تو اس کے اندر یہ سمجھ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ہاں اس سے دوسروں کو نقصان ہوگا۔ کسی سائنسدان نے یہاں تک لکھا ہے بھائی کہ جب بچے کو اس عمر میں بچے کو جب اپنی حاجت سے فارغ ہونے کا رہتا ہے، تو اس وقت میں اکثر بچے جو ہے جہاں مرضی میں آتا ہے وہاں اپنی حاجت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کسی سائنسدانوں نے کہ 1 سال تک کی عمر تک بچے کو اپنے منہ سے جو ہے لگاؤ، تو اس کو صرف اپنی منہ کی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اور 1 سال کے بعد جب بچے کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ سے گندگی نکل رہی ہے، اس کو اس میں لطف آتا ہے، یہاں تک لکھا اس کو، تو وہ جہاں مرضی میں آتا ہے وہ حاجت اپنی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں پر جب والدین اس کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا نہیں، یہ تم جہاں مرضی میں وہاں نہیں کر سکتے، آپ کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر جا کر آپ کو اس کی حاجت کو فارغ ہونا ہے، تو جب یہ والدین اس کی تربیت کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے روک رہے ہیں، اپنی حاجت سے، اپنی چاہت سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی۔ لیکن ہوتا یہ ہے
کہ 10 مرتبہ اس کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو 7 سے 8 مرتبہ جو ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، 2 سے 3 مرتبہ وہ اپنی حاجت اسی طریقے سے پوری کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ نفس لوامہ اس کے اندر قائم ہوا کہ وہ برائی تو کر رہا ہے لیکن برائی سے بچنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، بعد میں برائی کرنے کے بعد افسوس بھی کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر نفس لوامہ میں سینسرشپ ہے، بتاتے ہیں کہ کسی برائی کو کٹ کرتا ہے، یہ چیز یہ گندی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو 10 میں سے 7 مرتبہ وہ کر دیتا ہے، باقی 3 ہے، 10 چاہت بھی تو 7 میں کم کر دیا اور 3 میں کر دیا، تو اس نے سینسر کر دیا اپنی چاہت کو۔ تو بھئی انسان یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے اندر اپنے نفس کو جو ہے ٹٹول لیں، اگر آپ کے اندر کوئی چاہت پیدا ہو رہی ہے اور آپ اس سب چاہت کو کرے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس چاہت سے جو ہے آپ کے لیے جو ہے جہنم کی آگ بنائی گئی ہے۔ اس چاہت کے لیے نفس امارہ میں اگر تم موجود ہو تو اس چاہت کے لیے تم کو جہنم کی آگ بنائی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نفس امارہ جو ہے اس کے ساتھ شیطان شامل ہوتا ہے، شیطان اس کو جو ہے نفس امارہ پر مجبور کرتا ہے اور اس کی چاہت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان مردود اس کی مدد کرتا ہے، نفس امارہ کے ساتھ شیطان شامل ہے، بتاتے ہیں۔ تو نفس لوامہ جو ہے یہ بھی دیکھ لیے، اندر اپنے اندر ٹٹول کے سوچیے کہ بھئی بہت سی مرتبہ ہم کو جو ہے برائی کرنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے لیکن ہم جو ہے کئی مرتبہ جو ہے اس کو چھٹکار دیتے ہیں اور بعض وقت میں ہم اس کے آمادہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم کر بھی لیتے ہیں بھائی برائی۔ تو یہ اگر مزاج ہے آپ لوگوں کا تو آپ جو ہے نفس لوامہ کے اندر ہے، ایک سٹیج آپ کا بڑھ چکا ہے، اور اگر پورا کے پورا کر رہے تو نفس امارہ ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں اور آپ سبھی لوگ نفس کے شکار ہو چکے ہیں۔ نفس کے اندر جو ہے نفس دو طریقے کے انسان ہوتے ہیں، میں بتاؤں میں آپ کو۔ ایک انسان وہ ہے جو پوری طرح نفس کے حوالے ہو جاتا ہے، نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، وہ اس نفس کے جو ہے بتائے ہوئے طریقے پر ہی اپنی زندگی بتاتا ہے۔ اور دوسرا انسان میرے بھائی یہ ہوتا ہے جو نفس کو اپنے قابو میں کرتا ہے اور وہ اس کے نفس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جو نفس اپنے قابو میں کرتا ہے، جو نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو جوڑ دیتا ہے، فرشتہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو برائی سے روکتا ہے، اس کے اندر وہ چاہت پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ اور نفس امارہ کے ساتھ، جس پہ نفس ہمارے ساتھ باری ہے، تو شیطان اس کے اندر مددگار رہتا ہے، شیطان آپ کو برائی کی طرف دوڑاتا ہے۔ آپ دیکھیے میرے بھائی، ہم کو کس کے ساتھ بننا ہے؟ ہم کو اپنا ساتھی فرشتے کو بنانا ہے۔ اللہ سے روز مانگتے ہیں ہمیں، اللہ مجھ کو یہ دے دے، اللہ مجھ کو وہ دے دے، محل دے دے، زمین دے دے، گاڑی دے دے، اے اللہ میرے کو نوکری دلا دے، یا اللہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، مجھ کو اولاد دلا دے، یا اللہ میری ماں بیمار ہے، ان کو شفا عطا فرما دے، اور جو چھوٹی بڑی دعا ہے سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ ارے جو وقت اور جو جسمانی عبادت جو تمہارے قابو میں ہے، تم اس کو اللہ کے راستے میں نہیں لگا رہے ہو، اور جو تمہارے قابو میں نہیں ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اور جب تک تم اپنے قابو میں جو چیز اللہ نے تم کو دی ہے، تم کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کے لیے کہا ہے، تم کو اپنی شرافت والی زندگی بتانے کے لیے کہا ہے، داڑھی نہیں منڈوانا یہ تمہارے قابو میں ہے، ٹکنے کے اوپر کپڑا پہننا یہ تمہارے قابو میں ہے، سر پہ ٹوپی ڈھانک کر رکھنا یہ تمہارے قابو میں ہے، راستے میں جا رہے ہو کوئی خوبصورت حسین لڑکی نظر آ رہی ہے اس کو نہ دیکھنا، نظر نیچے رکھنا یہ تمہارے قابو میں ہے، حلال رزق کمانا یہ تمہارے قابو میں ہے، جھوٹ نہ بولے یہ تمہارے قابو میں ہے۔ جو چیز ہمارے قابو میں ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور جو ہمارے قابو میں نہیں ہے وہ اللہ سے مانگے جا رہے ہیں کہ اللہ دے اللہ دے اللہ دے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے قابو میں ہے، تمہاری حیثیت میں ہے، تمہاری اوقات میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے، اللہ نے تم سے اسی کے بارے میں سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جو تمہارے قابو میں نہیں میرے بھائی۔
جب تمہارا جسم بوڑھا ہو جائے گا، وہ جسم کی طاقت تمہارے قابو میں نہیں رہے گی، اس ٹائم پہ کوشش کرو گے، سوچو گے کہ میں اللہ اگر جسمانی طاقت ہوتی تو عبادت کرتا، کیا فائدہ ہوگا بتاؤ بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں اس وقت۔ آگے تیسرا بتایا بھائی نفس مطمئنہ، جو پوری طرح مطمئن ہو گیا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ڈھال دیا، اس نے سارے نفسوں کے اوپر حاوی ہو گیا۔ نفس امارہ جو چاہت پیدا کر رہا ہے اس کے اوپر حاوی ہو گیا، نفس لوامہ جو سینسر کر رہا ہے، جو برائی کرنے کے بعد برائی سے اللہ سے ڈرتا ہے، برائی کو روکنے کی دعا کرتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ نفس مطمئنہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پوری طرح اپنے آپ کو ڈال دیا اس نے۔ اس کا فائدہ میرے بھائی یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا تو نفس امارہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی چاہت جو وہ کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی جو ہے حلال طریقے کی چاہت پیدا ہو رہی ہے، حرام چاہت جو ہے اس کی بھی ختم کر دیا، کیونکہ اللہ نے فرشتے کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا میرے بھائی۔ وہ فرشتہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی دیکھیے، جب وہ نفس مطمئنہ آپ کے اندر ہو گیا تو یہ اطمینان کرے۔ کیسے ہوگا نفس مطمئنہ؟ کیسے اس کا ارادہ کرو کہ آج کیا ہم داڑھی منڈوا کے نفس مطمئنہ بنیں گے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ جب ہر وہ چیز جو ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں گزارا اس چیز سے ہم کو دل کے اندر اطمینان ہوگا تو ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو گیا میرے بھائی۔ ہر وہ چیز جو میرے مولا نے بتایا ہے کہ بھئی اس کو دنیا اپنے سے دور رکھو، اور جو وہ چیز جو اللہ نے بتایا کہ اپنے سے قریب کرو، جب ایسے زندگی بتاؤ گے تو آپ کا نفس مطمئنہ ہو جائے گا میرے بھائی۔ ہر اس انسان کو اپنے نفس کو جو ہے مطمئن بنانے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی، مرتے دم تک تمہارے نفس جو ہے پوری طرح مکمل فارغ ہو جائے، آپ کے نفس کے اندر کوئی بھی برائی کی چاہت نہ رہے، یہ ضروری ہے میرے بھائی۔ جیسے سائنسدان بتا رہے تھے، بچوں کے بارے میں بتا رہا تھا، بچوں کا سن لے کہ 1 سال سے لے کے 3 سال تک اگر اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کی ضرورت کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کے اندر نفس لوامہ پیدا نہیں کیا تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ اب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نیک ماں باپ کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں نیک بچہ ہو بھائی، کیونکہ وہ اس کی تربیت نیک طریقے سے کرتے ہیں میرے بھائی۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، بچوں کے اندر جو ہے اپنی فکر نہیں دکھاتے، ان کے بچے جو ہے آگے چل کے بگڑ جاتے ہیں۔ پھر بتایا کہ بھئی 3 سے 5 سال کے درمیان میں اس کے اندر یہ سوچ اور سمجھ آ جاتی ہے، اپنی شرمگاہ کی سوچ اور سمجھ آ جاتی ہے بھائی، اس کو اپنی شرمگاہ سے لطف آتا ہے۔ اس وقت میں والدین جو ہے اس کی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، اس کو چھپا کر اس کو اطمینان، اس کو اس بات کی یقین دلاتے ہیں کہ بیٹا اس چیز کو چھپانے کی ضرورت ہے، اس سے جو ہے لوگوں کے سامنے عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بچے کے اندر ایک شرم قائم ہوتی ہے میرے بھائی۔ اگر اس وقت میں آپ نے اپنے بچوں کو شرمگاہ کو اوپن کر دیا، لوگوں کے سامنے عام کر دیا، تو بچے کے اندر وہ شرمگاہ کی جو اس سے لطف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کو دکھا کر اور اس کے ساتھ کھیل کود کر کے، وہ اس کے اندر چاہت کو بڑھاتی ہے، نفس امارہ اس کا مضبوط ہوتا ہے، نفس لوامہ میں کمزوری آتی ہے اس کے۔ پھر بتاتے ہیں سائنسدان کہ 6 سال سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک کا قریباً جو ہے 9 سے 14 سال درمیان میں جو ہے اس طریقے کا کچھ وقت ہے، لڑکیوں کے لیے 8 سے 13 سال کا، یہ وقت جو ہے وہ مصروفیت میں گزرتا ہے، وہ جو ہے برائیوں سے دور رہتا ہے، وہ اپنے دوست بناتا ہے، پڑھنے لکھنے کو جاتا ہے، خود کی ایک حیثیت قائم کرتا ہے، اس طریقے سے اس کا وقت گزرتا ہے میرے بھائی۔ اور 14 سال سے لے کے 18 سال تک جو چاہت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، جسمانی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے، جسمانی ضرورت اس کو پوری کرنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ جو ہے اپنے سامنے والے جنس سے جو ہے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس جنس کے ساتھ جو ہے سامنے اگر لڑکا ہے تو لڑکی سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو لڑکے سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی جسمانی ضرورت جو ہے اگر اس کے والدین نے اس کی تربیت صحیح سے نہیں کی ہوگی تو وہ اپنی جسمانی ہوس کو پورا کرتا ہے اور اپنے نفس امارہ کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اگر اس کے والدین نے اس کی بچپن میں تربیت اچھی کی ہوگی تو اس کے اندر
اندر جو ہے اس سے بچنے کی جو ہے فکر پیدا رہے گی، اس کے اندر نفس لوامہ رہے گا، نفس مطمئنہ آ جائے گا۔ تو میرے بھائی ہمارا رمضان کا بابرکت والا مہینہ آ رہا ہے، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ بہت سے جو ہے نا میں نے دیکھا ہے بہت سے گنہگار اس مہینے میں جو ہے بدل جاتے ہیں میرے بھائی۔ ہم اور آپ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، آپ لوگ تو بڑے شریف ہے۔ آج کے معاشرے میں جو ہے گنڈا گردی نظر نہیں آتی۔ آپ لوگ ایسے دور میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ دور جو ہے شرافت کا دور ہے، بچوں کا، بچوں کی پابندیاں لگی ہوئی ہے بچوں کے اوپر، والدین بڑے فکر مند ہیں آپ لوگوں کو لے کر، آپ کے ہر پل پل کا والدین فکر رکھتے ہیں، کہاں گیا کیا آیا، موبائل ہے، ہر چیز میں والدین آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو جو ہے اتنے فکر مند والدین ملے ہیں۔ تو آپ سے تو گناہ دور ہے بچوں، تو بس کوشش یہ کرو کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ پھر 11 مہینہ نکل جائے گا، پھر آپ کا نفس جو ہے اور مضبوط ہو جائے گا، بعد میں آگے آپ کو اور تکلیف ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ جتنا جلدی اپنے نفس کو ہم اپنے قابو میں کر لیں اتنا ہی جو انسان کی وہ کامیابی ہے، اور اگر ہم نے اپنے نفس کو آزاد دے دیا، آزادی چھوڑ دیا، تو وہ ہمارے لیے جو نقصان کا سبب ہے میرے بھائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں بھائی، مسجد کے چندے کا اعلان ہوتا ہے ہر جمعہ تعمیر مسجد کے لیے۔ باہر ہمارے یہاں استاد یا کوئی آدمی کھڑا ہوگا یا چندے کا ڈبہ ہوگا۔ کیا نظام ہے مولوی افضل آج کا؟ کچھ کیا ہے نظام؟ تو نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اگر محلے کے بچوں کو اگر شوق ہوگا چندے کی تھیلی لے کے کھڑے رہنے کی، ہم نے ہمارے بچپن میں بہت کیا بھائی ہے۔ محلے کے بچے جو ہے وہ اس کا جو ہے فکر کریں، کوئی اگر تیار ہوتا ہے تو ایک دو بچوں کو لے لینا۔ ہم لوگ جو ہے ہمارے یہاں پر پہلے معمول تھا، ابھی ہے یا نہیں مجھے نظر نہیں آتا، کہ رمضان کے عید کے دن اکثر جو ہے وہ بچے جھولا لے کے گھومتے تھے۔ قبر کھودو کا جھولا ہوتا تھا، امام صاحب کا جھولا ہوتا تھا، بانگی صاحب کا جھولا ہوتا تھا، تو ہم لوگ بہت شوق سے اس کو آگے آگے لے کے پھرتے تھے کہ بھائی میں لوں گا میں لوں گا میں لوں گا۔ ہاں، آج تو لوگوں کو شرم آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تھوڑی ہے بھائی۔ آج وہی جو ہے نا دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیز ہے، وہی مانگنے کا جو جذبہ تھا اللہ کے واسطے، اللہ کے مسجد میں ہم مانگا کرتے تھے، آج وہی جذبے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ فکر پیدا کی بھائی، یہ ہمت دی کہ ایک بڑے مجمع کو جو ہے کہ سامنے مانگا جا رہا ہے۔ عجیزی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیزی پیدا ہو رہی ہے۔ مانگنے سے جو ہے تکبر کم ہوتا ہے میرے بھائی۔ ہم بھی کچھ سال پچھلے سال تک مانگتا نہیں تھا کہ ہمارے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم لگائیں گے جتنا ہے، ہم کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج بھی بغیر مانگے چل جائے گا بھائی، لیکن مانگنے سے جو ہے اپنی تکبر جو ہے کم ہوتا ہے۔ اپنی اصلاح کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے مانگ کر۔ تو بھائی جو بھی اگر کسی کے پاس کوئی بھی مسجد تعمیر مسجد کے لیے کوئی بھی چندہ ہو، آپ مسجد کے لیے دیں بھائی۔ اور دوسرا ہمارے یہاں اس سال کل کے دن جو ہے مدرسے کے بچوں کی چھٹی ہوئی۔ یہاں پر آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم کا ابتدا ہوئی ہے پچھلے سال، اور 1 سال مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بچوں کا امتحان ہوا، بچوں نے اچھے نمبرات لائے، باہر کے مدرسے سے استاد آئے تھے ان کا امتحان لینے کے لیے، انہوں نے بھی اطمینان بخش جو ہے اطمینان جتلایا کہ بھئی اچھی تعلیم ہو رہی ہے۔ ہمارے قاری نعیم اور مولوی افضال جو ہے یہ دونوں مدرسے کے ذمہ دار ہے، ان لوگوں نے کافی محنت کی۔ تو اگلے سال بھی 1 اگست کو جو ہے مدرسہ واپس سے کھلے گا، تو آپ بھی اپنے قریبی رشتہ دار یا دوست احباب یا جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہے مدرسے کے اندر بچوں کا داخلہ کریں۔ اور اس مدرسے کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات لیا جاتا ہے۔ یتیم بچے ہوتے ہیں، غریب بچے ہوتے ہیں، ان سے کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی ہے۔ تو آپ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی، خوب تعاون کرو اپنے مقامی مدرسے کے لیے۔ پورے سال بھر کا خرچ جو ہے مقامی لوگوں سے نکل جانا چاہیے بھائی، آپ اس کی پوری فکر کرو۔ سہیل سر کو کوئی اپنے طرف سے جیب سے ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے، اور کہیں لگا دیں گے۔ تو ہر کوئی جو ہے رمضان کے مہینے کی پوری تیاری کرو کہ اس مدرسے میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات دو، اور اپنا اصل مال بھی دو بھائی۔ اسکول چلتی ہے خسارے میں چل رہی ہے، بہت نقصان ہے اس کے اندر، فیس سے ریکوری نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی اپنا مال دو۔ مسجد کے تعمیر کے لیے جو مانگا جا رہا ہے اس کے لیے اپنا مال لگاؤ۔ یہ بھائی ذریعہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، دیکھیے اس طریقے سے آپ سے نیکی کرانے کا ایک ذریعہ دیا جا رہا ہے آپ کو۔
روپیے 10 روپیے 20 روپیے جیسے پچھلی مرتبہ بتا کے ہم ٹیپ میں دے دیتے ہیں، چھٹا رکھ لو، کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کے پیچھے. یہاں پر جو ہے چھٹا لگاؤ گے تو اللہ کے راہ میں لگ رہا ہے بھائی. وہ ایک چھٹا جو ہے آپ کا 10 پیسہ 20 پیسہ 4 آنا 8 آنا روپیہ وہ جمع ہو کر جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ بن رہا ہے، اور اس سے جو ہے ایک مضبوط کام وجود میں آ رہا ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کا 10 روپیے کا بھی حصہ جو ہے آپ کو ملے گا میرے بھائی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی سنت سے فارغ ہو جانا. رسول